بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا آج سے کتاب کلیلہ و دمنہ کے دروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کتاب ادبی دنیا میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور عالم اسلام، عالم عربی کی بڑی بڑی جامعات، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مکاتب کے نصاب میں شامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہندی الاصل ہے۔ ایک ہندی آدمی، برہمن آدمی جس کا نام بیدبا تھا، اس نے اس کتاب کو لکھا تھا، اور یہ کتاب ایک بادشاہ، جب سکندر اکبر نے ہندوستانیوں پر حملہ کیا اور سکندر اکبر یہاں سے چلا گیا، تو ان کی نسل سے ایک بادشاہ تھا، بادشاہ دبشلیم۔ اس کی اصلاح کے لیے، اس کی جو اس نے ظلم و زیادتی ہندوستان میں پھیلائی تھی اور رعایا پر ظلم ہوا تھا، تو بیدبا نے اپنے تلامذہ سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے، کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے ہمارے بادشاہ کی اصلاح ہو۔ تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ ایک کتاب لکھیں جو جانوروں کی زبان پر ہو، پرندوں کی زبان پر ہو، اور براہ راست جانوروں کی زبان کے ذریعے بادشاہ کو سمجھایا جائے، جو اس کی کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ کتاب جو ہے غائب ہو گئی، مفقود ہو گئی۔ بعد میں اسی کے زمانے کے بعد فارس کا ایک بادشاہ تھا انوشروا، جس کا نام کتابوں کے اندر آتا ہے، تو اس کو اس کتاب کا علم ہوا، تو اس نے اپنے حکیم کو، دانشور کو بھیجا کہ جاؤ اس کتاب کو لے کر آؤ۔ تو وہ کتاب کو لے کر آیا۔ یہ کتاب سنسکرت میں تھی، تو اس حکیم نے، دانشور نے، اس دانا نے اس کتاب کا ترجمہ پہلوی زبان میں کیا، فارسی زبان میں کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کچھ اضافے کیے۔ پھر علاوہ ازیں اس کے بعد بصرہ میں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے، عبداللہ بن مقفع، جو کہ عباسی دور کے اندر تھے، بڑے زبردست انشا پرداز تھے، فارسی کو جانتے تھے، عربی کے اندر بڑی مہارت تھی۔ تو انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور اتنا سلیس اور اتنا زرین اور اتنا قیمتی اور اتنا فصیح اور اتنا بلیغ ترجمہ کیا ہے کہ عالم عربی میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، عالم اسلام میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور عربی زبان کے جو عاشقین ہوتے ہیں، جو عربی زبان پڑھنے کا یا اس کو بولنے کی دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی مثال دیتا ہوں، مولانا علی میاں صاحب کے بارے میں آتا ہے، جن کو دنیا نے مفکر اسلام کہا، اور جب آپ عربوں پر تقریر کرتے تھے تو لگتے تھے کہ آپ عرب ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کاروان زندگی کے اندر کہ میری عربی زبان جو تھوڑی بہت مجھے شد بدھ حاصل ہوئی ہے، مولانا کے قول کے مطابق مجھے دو کتابوں سے بڑا تعاون ملا ہے۔ ایک کتاب ابو تمام کی حماسہ ہے، اور دوسری کتاب کلیلہ و دمنہ ہے۔ اس کتاب کو مولانا نے کئی مرتبہ پڑھا، اس کا مطالعہ کیا۔ آپ نے اس کی تعبیرات کو، اس کے الفاظ کو، اس کی لغات کو، تراکیب کو آپ نے پی لیا۔ اس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ جب علی میاں صاحب جب عربی بولتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عربی جو ہے خطاب کر رہا ہے۔ عربوں کے اندر جب تقریر کرتے تھے تو عرب حیران رہ جاتے تھے، ایک ہندوستانی، ایک عجمی کس فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ عربی بولتا ہے۔ تو ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے طلباء ہیں یا جو علماء ہیں جو عربی زبان سے شوق رکھتے ہیں
یا کچھ ایسے طلبا بھی ہوتے ہیں جو اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ان سے یہ کتاب چھوٹ جاتی ہے، تو اس لیے اس کتاب کے اردو دروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کے 12 باب ہیں اور اس کا پہلا باب جو ہے باب الاسدی والثوری وہو اول الکتاب، یہاں سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ باب الاسدی والثور، اسد جمع اسد کے معنی شیر کے آتے ہیں، اور ثورن جمع سیران کے معنی بیل کے آتے ہیں، اور بابن جمع ابواب کے معنی باب کے آتے ہیں۔ باب الاسدی والثور، شیر اور بیل کا باب، وہو اول الکتاب، اور یہی کتاب کا آغاز ہے، یہاں سے کتاب کی شروعات ہوتی ہے۔ قال دبشلیم الملک لبیدبا الفیلسوفی وہو رأس کہہ رہے ہیں البراہیمۃ۔ کہ بادشاہ دبشلیم نے فلسفی بیدبا کو کہا۔ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ دبشلیم کس کا نام تھا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہندوستانی بادشاہ ہے، یہ ان لوگوں کی نسل سے ہے جن پر سکندر اکبر نے حملہ کیا تھا جب وہ ہندوستان آیا تھا 326 قبل مسیحی پہلے۔ یہ دبشلیم ہے۔ کہہ رہے ہیں بیدبا فیلسوف کون ہے؟ اس نے اس کی اصلاح کے لیے اس کتاب کو تالیف کیا تھا، اور جو دائرۃ المعارف ہے جس کو معلومات کا انسائکلوپیڈیا بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے بیدبا، بیدبا کی جگہ بی دبا پڑھا ہے، یعنی کسرے کے ساتھ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ دبشلیم، دبشلیم جو ہے اس کو ہم موصوف مان سکتے ہیں، الملک کو صفت کہہ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبشلیم یہاں پر جو دبشلیم ہے وہی ملک ہے، تو جو اعراب دبشلیم پر آئے گا وہی ملک پر آئے گا۔ تو بادشاہ دبشلیم، دبشلیم بادشاہ نے فلسفی بیدبا سے کہا، وَهُوَ رَأْسُ الْبَرَاہَمَا، اور وہ برہمنوں کا سردار تھا۔ تو رأسن جمع رؤوس کے معنی سر کے آتے ہیں، راس جو ہوتا ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور براہما یہ بھی جمع ہے۔ اور یہاں پر یہ وَهُوَ رَأْسُ الْبَرَاہَمَا جو ہے وہ جملہ حالیہ ہے۔ کہہ رہے ہیں اس حال میں کہ بیدبا برہمنوں کا سردار تھا۔ کیا کہا؟ اضرب لی مثلا لمتحابین یقطع بینہما الکذوب المحتال حتی یحملہما علی العداوۃ والبغضاء۔ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے سامنے ایسا واقعہ بیان کرو، میرے سامنے ایسی مثال بیان کرو دو رفیقوں کی، لمتحابین تسنیہ ہے، تحابا یتحابا، تحابا یتحابو، تحابن آپس میں محبت کرنا، متحابین تسنیہ کا صیغہ ہے۔ تسنیہ کا اعراب جو آتا ہے نسبی اور جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے سامنے، ضربہ جو ہوتا ہے وہ کئی معنی میں آتا ہے، ضربہ کے تقریباً مصباح اللغات میں 35 سے 36 معنی بیان کیے ہیں، اور ضربہ مارنے کے معنی بھی آتا ہے، ضرب الجزیہ جزیہ دینے کے معنی بھی آتا ہے، جزیہ لاگو کرنے کے معنی میں آتا ہے، بہت معنوں میں آتا ہے۔ تو یہاں پر مثال کے ساتھ آیا ہے تو مثال بیان کرنا کہ تم میرے سامنے دو محبت کرنے والوں کی، دو رفیقوں کی، دو یاروں کی مثال بیان کرو جن دونوں کے درمیان جھوٹا مکار نے شرانگیزی پھیلائی ہو، ان دونوں کے درمیان قطع تعلقی پیدا کر دی ہو۔ قطع یقطع، قطعاً کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، اور کذوب یہاں پر فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ کذبا یکذب، کذبن بھی آتا ہے، کذبن بھی آتا ہے، کذبتن بھی آتا ہے، اور محتال صفت کا صیغہ ہے۔ احتال یحتال احتیالن سے محتال اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تم میرے سامنے دو رفیقوں کا واقعہ بیان کرو، ایسے دو رفیقوں کا واقعہ بیان کرو جن دونوں کے درمیان جھوٹے مکار نے فتنہ پروری کی ہو، شرانگیزی کی ہو، حتی یحملہما علی العداوۃ والبغضاء، یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو باہم دشمنی اور بغض و حسد پر ابھار دیا ہو۔
حملا یحملو حملن و حملانن، علا سے لے کے ساتھ آتا ہے کسی کام پر اکسانا، اور عداوتن دشمنی اس کا فعل بھی آتا ہے، عدیہ یعدا عدن فعل آتا ہے، اور بغضا، بغضا بھی اگر اس کو ہم لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بغضا 3 باب سے آتا ہے، باب کرما سے آتا ہے، باب سمعا سے آتا ہے، باب نصرا سے آتا ہے، بغضا یبغضو بھی آتا ہے، بغضا یبغضو بھی آتا ہے، بغضا یبغضو بھی آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اس نے ان دونوں کو دشمنی اور بغض پر آمادہ کر دیا ہو۔ قال بیدبا، بیدبا نے کہا اذا ابتلی المتحابان بأن يدخل بينهما الكذوب المحتال لم يلبثا ان يتقاطعا ويتدابرا، کہ جب دو رفیقوں کو آزمایا جاتا ہے، ابتلا یبتلی ابتلاءن کے معنی آزمانے کے آتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ کریں گے جب دو رفیقوں پر مصیبت آتی ہے اس طور پر کہ ان دونوں کے درمیان جھوٹا اور مکار آ جائے، کہہ رہے ہیں لم یلبثا ان یتقاطعا ویتدابرا، تقاطع یتقاطع تقاطعن کے معنی آتے ہیں قطع تعلقی اختیار کرنا، تدابرا یتدابرو تدابرن کے معنی آتے ہیں باہمی دشمنی کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں وہ دونوں باہم الگ ہو کر ہی رہتے ہیں۔ بہت زبردست یہاں پر عبارت ہے، لم یلبثا ان یتقاطعا ویتدابرا، وہ الگ ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ آپس میں قطع تعلقی پیدا کر ہی لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ وَمِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ دَسْتَاوَنْ رَجُلٌ شَيْخٌ، رجل شیخن جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور بھی ارض دستاون جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، مقدم ہے، خبر مقدم ہے، اسم مؤخر ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ سرزمین دستاون میں ایک بوڑھا آدمی تھا، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، بنین جو ہے جمع مذکر سالم ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ابن کی جمع بنون آتی ہے، وَمِمَّا جُمِعَ عَلَى الْمُذَكَّرِ السالم بنون، تو یہاں پر بنون جو ہے تمیز ہے ثلاثہ کی، ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے پڑھا ہوگا کہ 3 سے لے کے 9 تک کی تمیز جو آتی ہے، 10 تک کی تمیز جو آتی ہے وہ مجرور آتی ہے، مجموع آتی ہے، تو یہاں پر بنین جو ہے وہ تمیز ہے ثلاثہ کی۔ وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، اس کے 3 بیٹے تھے، فَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ، جب وہ سن رشد کو پہنچے، جب وہ سن شعور کو پہنچے، جب وہ جوان ہو گئے، اسرفوا فی مال ابیہم، اسرف یسرف، اسرافن کے معنی آتے ہیں فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، تو انہوں نے اپنے باپ کے مال کو اڑایا۔ ہم ترجمہ کریں گے انہوں نے اپنے باپ کے مال میں فضول خرچی کے مطلب انہوں نے اپنے باپ کے مال کو اڑایا۔ وَلَمْ يَكُونُوا احْتَرَفُوا حِرْفَةً يَكْسِبُونَ لِأَنفُسِهِمْ بِهَا خَيْرًا، انہوں نے کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کیا تھا۔ احترف یحترف، احترافن کے معنی آتے ہیں پیشہ اختیار کرنا، حرفتن جمع حرف کے معنی آتے ہیں پیشہ، مشغلہ، کام۔ انہوں نے ایسا کوئی کام اختیار نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کیا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے لیے مال کما سکیں۔ خیرن سے مراد یہاں پر مال ہے۔ فلامہم ابوہم، تو ان کے ابا نے ان پر ملامت کی، ان کو ڈانٹا، ان کو ڈپٹا، ان کو برا والا کہا، لام یلوم لومن، لعن طعن کرنا، ووعظہم علی سوء فعلہم، اور ان کے اس برے رویے پر نصیحت کی، علی سوء فعلہم، ان کے برے کام پر، ان کے برے رویے پر، ان کی اس بری حرکت پر ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا۔ وَكَانَ مِن قَوْلِهِ لَهُمْ، کہہ رہے ہیں اس کا ان سے کہنا تھا، وَكَانَ مِن قَوْلِهِ اے من قول الاب، باپ کا اپنے بچوں سے کہنا تھا، یا بنیہ، یہاں پر بنیہ پڑھیں گے، منادہ ہے، یہاں اصل جو تھا بنینا لی تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لام کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے اور نون کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا گیا ہے، اور پہلی یا جو ہے وہ نصب کی علامت ہے،
کیوں کہ وہ جا مذکر سالم سے ملحق ہے اور دوسری یا اس میں مدغم ہو گئی ہے تو بنیہ ہو گیا ہے. وہ اصل تھا یا بنین لی. کہہ رہا اے میرے بچوں ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثۃ امور. دنیا دار جو ہوتا ہے صاحب کے معنی صاحب کئی معنی میں آتا ہے. صاحب البیت گھر والا, صاحب الدکان دکان والا, صاحب السوق بازار والا, صاحب الکتاب کتاب والا, صاحب القلم قلم والا. تو یہاں پر ان صاحب الدنیا دنیا والا دنیا دار جو ہوتا ہے وہ تین چیزوں کا طالب ہوتا ہے. یہاں بھی وہی ہوا ہے صاحب الدنیا جو انا کا اسم ہے اور یطلب جملہ جو ہے پوری خبر ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثلاثہ جو ہے وہ ممیز ہے اور عدد ہے اور امور جو ہے معدود ہے تمیز ہے. تو ہم نے پڑھا ہے 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز جو آتی ہے وہ مجرور آتی ہے مجموع آتی ہے. بے شک دنیا دار جو ہوتا ہے وہ تین چیزوں کا طالب ہوتا ہے. لن يدركها الا باربعه اشیاء. اشیاء جو ہے غیر منصرف ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا ہے مگر 4 چیزوں سے. یعنی وہ 4 چیزیں وہ 3 چیزیں 4 چیزوں کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. وہ 3 چیزیں اس آدمی کو 4 چیزوں کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اما الثلاثۃ التي يطلب. بہرحال وہ 3 چیزیں جن کا وہ طالب ہوتا ہے. فالسعۃ فی الرزق. وسع یسع ساعتن اور سعتن. ساعتن بھی استعمال ہوتا ہے سعتن بھی استعمال ہوتا ہے دونوں استعمال ہوتا ہے. فالسعۃ فی الرزق. رزق میں فراخی رزق میں کشادگی رزق میں وسعت. والمنزلۃ فی الناس. لوگوں میں مقام و مرتبہ. والزاد للآخرہ. کہہ رہے ہیں توشہ آخرت. وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي دَرْكِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَاكْتِسَابُ الْمَالِ مِنْ أَحْسَنِ وَجْهٍ يَكُونُ. بہرحال وہ 4 چیزیں جن کی طرف جن کی اس کو ضرورت پڑتی ہے ان 3 چیزوں کے حصول میں. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے درکن. تو درکن کے لغت کے جو معنی ہوتے ہیں وہ حاجت کے ہوتے ہیں حصول کے ہوتے ہیں اور لغوی لحاظ سے اس کو ہم درکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور درکن بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں پڑھنا صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہ 4 چیزیں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ان 3 چیزوں کے حصول میں وہ کیا ہے؟ فاکتساب المال من احسن وجہ یکون. کہ مال کا کمانا اچھے طریقے سے ہو. یعنی مال کی کمائی وہ مال کو بہترین طریقے سے کمائے مال کو اچھے طریقے سے کمائے. ثم حسن القیام علی مکتسب منہ ثم استثمارہ. پھر قام یقوم قیام علی سے لے کے ساتھ انتظام کرنا. کہہ رہے ہیں پھر بہترین انتظام کرنا علامہ اس کا جو اس نے کمایا ہے. یعنی پھر اپنی کمائی کا بہترین انتظام کرنا اس کی دیکھا بھالی کرنا اس کا اہتمام کرنا اس کی نگہبانی کرنا. ثم استثمارہ. پھر اس کو بڑھانا پھر اس کو کاروبار میں لگانا اس کو بڑھانا. استثمر یستثمر استثمارن بڑھانا. ثم انفاقہ فیما یصلح المعیشہ. پھر اس کا خرچ کرنا ان جگہوں میں جو زندگی کو بہتر بنا دیں. اصلح یصلح اصلاحا بہتر بنانا. معیشہ زندگی مفعول بنے گا. وَيُرْزِ الْأَهْلَ وَالْإِخْوَانِ. اور بھائیوں کو گھر والوں کو مطمئن کر دیں. ارضا یرزی ارزان کے معنی آتے ہیں راضی کرنا خوش کرنا. فَيَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْآخِرَةِ. تو اس کا نفع اس کو آخرت کے اندر ملے گا. تو محترم ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے ہر دن آئے گی. آپ کو بڑا علمی ادبی فائدہ ہوگا. یہ کتاب جو ہے جس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی اس کے اندر بہت سے ایسے اخلاقی پہلو ملیں گے جو ہم کو ہمارے معاشرے کے اندر جاری کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور نفوذ جو ہیں آراستہ ہوتے ہیں اخلاق بہتر ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرندوں کی زبان میں
اور درندوں کی زبان میں، جانوروں کی زبان میں سمجھائی گئی ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، پڑھنے میں فائدہ ہوگا، سننے میں فائدہ ہوگا، اور ادبی لحاظ سے بہت فائدہ ہوگا۔ معلومات کا ذخیرہ ہے، الفاظ معنی کا ذخیرہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو منبع العلم والادب، اس کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔